نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحنين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ حضرات، عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج چونکہ 11 محرم الحرام کا موقع ہے، اسی لیے آج بھی ہم عظمت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تو پھر یہ خلوص دل کے ساتھ، پورے محبت اور وارفتگی کے ساتھ آپ کی اطاعت کرے۔ آپ ان سے کہہ دے کہ فاتبعونی، تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ رب العزت نے جب اہل مکہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم بھی اس اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم بھی کئی طرح کی عبادات کرتے ہیں، ہمارے خداؤں میں سے ایک خدا ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، تو جس خدا کو ماننے کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو تو ہم مانتے ہی ہیں۔ اس وقت باری تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اگرچہ کہ یہ آیت کریمہ نزول کے اعتبار سے خاص واقعے کے پس منظر میں اتری، مگر کلام اللہ میں خصوص نزول کے اعتبار سے زیادہ عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور یہ آیت کریمہ اس خاص واقعے کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے تمام اہل اسلام کو دعوت فکر دے رہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کریں، اللہ کی محبت کی بات کریں، رضا الہی کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، تو اس کے لیے شرط بنا دی فاتبعونی، تو حبیب آپ ان سے فرما دے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ اتباع عربی میں کسی کی اطاعت اور پیروی کرنے کے لیے دو الفاظ کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ اتباع کا ہوتا ہے اور ایک لفظ اطاعت کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ان دونوں الفاظ کو بھی استعمال فرمایا، کسی مقام پر اطاعت کے لفظ کو استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ ان سے کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اطاعت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور اتباع کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور دونوں کے معنی پیروی کرنے کے آتے ہیں، مگر ان دونوں معنوں میں ایک
خفیف سی لچک پائی جاتی ہے، باریک سی لچک پائی جاتی ہے۔ اطاعت اس پیروی کو کہتے ہیں جو محبت یا غیر محبت دونوں کے ساتھ کی جائے، یعنی آپ کو کسی سے محبت رہے یا نہ رہے، زبردستی جبرن کسی کی آپ بات مانے، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ محبت کے ساتھ مانے یا بغیر محبت کے مانے، جس کی بات ماننا لازمی اور ضروری ہو، جس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، اور لا محالہ آپ جس کی بات ماننے پر مجبور ہو، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اور اتباع کہتے ہیں کسی کی بات اس کی محبت کی بنا پر، اس کی چاہت کی بنا پر، اس سے عشق و وابستگی کی بنا پر کسی کی بات مانی جائے، کسی کی پیروی کی جائے، اس کو اتباع کہتے ہیں، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس مقام پر لفظ اتباع کو استعمال فرمایا، فرمایا فَاتَّبِعُونِی، لوگوں میری اتباع کرو۔ لفظ اطاعت کو یہاں پر استعمال نہیں فرمایا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ باریک سا اشارہ قرآن مجید دینا چاہتا ہے کہ لوگوں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت کی پہلی شرط یہ ہوگی رضا الہی، اور اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی پہلی شرط یہ ہوگی فَاتَّبِعُونِی، کہ میری محبت رکھو اور میری محبت کے ساتھ میری اتباع کرتے چلے جاؤ، میری محبت ہو اور میری اطاعت ہو، مجھ سے محبت کرو، نتیجے میں ہوگا یہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو حضور پاک علیہ السلام کی محبت پر منحصر فرما دیا، موقوف فرما دیا کہ جو کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور میری محبت کرنا چاہے، حبیب وہ پہلے آپ کے دربار میں آئے، آپ کے در پر آئے، پہلے آپ کی محبت پیدا کریں، آپ کی محبت ہوگی تو اس کے بعد میری محبت پیدا ہوگی۔ گویا آپ کی محبت اللہ رب العزت کی محبت کے لیے شرط ہے، شرط اولی ہے۔ اگر کوئی بغیر محبت رسالت کے محبت خدائی کے دعویٰ کرے، محبت خدا کے دعویٰ کریں تو اس کے دعوے بیکار ہیں، چونکہ اللہ رب العزت ہی نے اپنی محبت کے لیے محبت رسول کو بنیاد قرار دیا، بنیاد قرار دیا کہ جو مجھ سے محبت کی بات کرتا ہو وہ آپ سے محبت کرے۔ اب اللہ رب العزت کی محبت موقوف ہو گئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ سے جو محبت کرے بس وہی اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حبیب اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، اسے راضی کیا جائے۔ عربی کا قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ عربی میں جب ضمیر آتی ہے تو ضمیر اس لفظ کی طرف لوٹتی ہے جو اس سے زیادہ قریب ہو، اس سے زیادہ قریب ہو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے ان یرضوہ، اسے راضی کیا جائے۔ یہ اسے ہو جو ضمیر آئی ہے اس آیت مبارکہ میں، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اسے راضی کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا انہیں راضی کیا جائے، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، نہیں فرمایا اسے راضی کیا جائے۔ ذکر دو کا کیا اور رضامندی کے باب میں فرمایا اس ایک کو راضی کیا جائے، اس ایک کو خوش کیا جائے۔ اللہ اس کا رسول، ذکر دو شخصیات، دو ذاتوں کا فرمایا، اللہ کا اور رسول کا، اور بعد میں بیان فرمایا احق ان یرضوہ، کہ لوگ اسے راضی کریں۔ مولا کسے راضی کریں؟ قاعدے کے اعتبار سے
عربی زبان میں جب ضمیر آتی ہے تو اپنے قریبی والے اسم کی طرف لوٹتی ہے، قریبی والے لفظ کی طرف لوٹتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیں، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، آیت شروع ہوتی ہے لفظ اللہ سے، واللہ، وہ اور اللہ سے، اس میں اللہ سے آیت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد لفظ رسول ہے، اور ان یرضوہ کی ضمیر آخر میں، جملے کے آخر میں ضمیر آئی ہے۔ ابتدا کے اعتبار سے دیکھیں تو لفظ اللہ پہلے ہے اور لفظ ضمیر کا لفظ آخر میں ہے۔ ابھی سے اعتبار سے اگر اس کو الٹا کیا جائے تو ہو کی جو ضمیر ہے اس ضمیر سے قریبی لفظ رسول کا ہے، قریبی لفظ رسول کا ہے۔ ہو ایک کی ضمیر لائی اور قریبی اسم رسول کا ہے۔ عربی قاعدہ بتلا رہا ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے۔ قاعدے کو مانا جائے اور قاعدے کی بات کی جائے تو مفہوم آیت یہ نکلتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کے رسول کو راضی کیا جائے، رسول کو، اللہ کے رسول کو راضی کیا جائے۔ اس بات کا اللہ بھی حقدار ہے، رسول بھی حقدار ہے کہ راضی رسول کو کیا جائے۔ اپنی رضامندی کی بات ہی نہیں فرمائی، فرمایا اللہ کی رضا، اور اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے رسول کو راضی کیا جائے۔ مولا پھر تیری رضا، فرمایا رسول کو راضی کر لو، یہی میری رضا ہے، رسول کی محبت حاصل کر لو، یہی میری محبت ہے۔ باری تعالیٰ کی محبت کا معیار اللہ رب العزت کی رضا کا معیار ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آپ اس طرح آئے کہ اللہ کی محبت موقوف ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول کی محبت موقوف ہے محبت مجتبی پر، علی مرتضی پر۔ رسول کی محبت، حضور پاک علیہ السلام کی محبت موقوف ہے سید کائنات فاطمۃ الزہرا پر، اور ان دونوں ذوات قدسیہ کی محبت موقوف ہے محبت حسنین پر، ان دونوں کی محبت موقوف ہے محبت امام حسن و حسین پر۔ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک کڑی ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنی محبت کو اپنے رسول کی محبت پر موقوف فرما دیا کہ لوگوں مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے حبیب سے محبت کرو، بغیر محبت رسالت کے میری محبت تو ملے گی ہی نہیں، چونکہ میں خود بھی اپنے حبیب سے محبت فرماتا ہوں، میں خود بھی اپنے مصطفیٰ سے محبت فرماتا ہوں، تو مصطفیٰ کی محبت ہی میں میری محبت ہے، میں خود بھی اسی سے محبت فرماتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے اپنی محبت حبیب کی محبت پر موقوف فرما دی، اور آقا علیہ السلام نے اپنی محبت کو اپنی شہزادی، اپنے بھائی امام علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرج البحرین، ان دو سمندروں پر موقوف فرما دی، اور امام حسن و حسین پر موقوف فرما دی۔ ایک کڑی اور سلسلہ بنا دیا تاکہ پتا چلے کہ محبت خدا براہ راست نہیں ملتی، محبت خدا کے لیے کئی ذرائع اور وسائل رکھے گئے ہیں، اور وہ ذرائع کا سب سے پہلی کڑی امام حسین کی ذات ہے۔ حسین کی محبت علی کی محبت فاطمہ کی محبت تک لے جائے گی، علی اور فاطمہ کی محبت رسالت تک لے جائے گی، اور محبت رسالت محبت خدا تک پہنچا دے گی، محبت خدا تک پہنچا دے گی۔ یہ محبت نہ ہو اور ان میں سے کوئی ایک محبت بھی کر جائے، جیسے کوئی اللہ سے محبت کی بات کرے اور درمیان سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دے، تو کیا وہ اللہ کی محبت مانی جائے گی؟
وہ تو اس کا خام خیال ہوگا، دھوکہ ہوگا جو وہ خود کھا رہا ہوگا، دوسروں کو دے رہا ہوگا۔ اگر وہ بغیر محبت رسالت کے محبت خدا کا تصور کرتا ہے، اگر اس محبت کو نکال دیا جائے تو محبت خدا ہی نہیں۔ اسی طرح اگر محبت حسین، محبت حسن، محبت اہل بیت کو نکال دیا جائے تو محبت رسول ہی نہیں رہتی۔ محبت اہل بیت ہٹا دی جائے اور بغیر محبت اہل بیت کے، بغیر محبت علی و فاطمہ کے، بغیر محبت حسن و حسین کے اگر محبت رسالت کو تلاش کیا جائے تو سب کچھ مل جائے گا شاید، مگر محبت رسالت نہیں مل پائے گی، اور محبت رسالت نہ مل پائے تو محبت خدا نہیں مل پائے گی۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی محبت کا معیار بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے امام حسن و امام حسین کی ولادت سے پہلے علی و فاطمہ کو اپنی محبت کا معیار بنا دیا۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کوئی صحابیہ تھی، انہوں نے پوچھا ای الناس احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام المومنین امی جان آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں میں، تمام انسانوں میں حضور پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کسے پسند فرمایا کرتے تھے، کسے محبت فرمایا کرتے تھے؟ ام المومنین نے جواب دیا فاطمہ۔ حضرت ام المومنین نے ارشاد فرمایا حضور پاک علیہ السلام تمام نسل انسانی میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت فرماتے تھے تو وہ فاطمہ تھی، وہ فاطمہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے پھر عرض کیا کہ یہ تو عورتوں کی بات ہوئی، وَمِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں کسے پسند فرمایا کرتے تھے؟ ام المومنین نے جواب دیا وَزَوْجَهَا عَلِيًّا، آپ کے شوہر علی سے زیادہ محبت فرماتے تھے، علی سے محبت فرماتے تھے۔ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ وہ علی سے فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب مدینہ تشریف لے کر گئے، ہجرت فرمائی، اہل مکہ جو صحابہ اکرام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے، مدینہ شریف میں جو صحابہ اکرام تھے، انصار مہاجرین صحابہ کی آقا علیہ السلام نے مواخات فرمائی۔ مدینہ تشریف لاتے ہی آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا معاملہ مواخات کا فرمایا کہ ایک مکی صحابی کو ایک مدنی صحابی کا بھائی بنا دیا۔ مکی صحابہ ایک طرف تھے، مدنی صحابہ ایک طرف تھے، ایک ایک کا نام لیتے جاتے آقا علیہ السلام اور فرماتے کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، ایک دوسرے کو بھائی بناتے چلے گئے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، سب کا نام لیا جا رہا تھا، آپ خاموش انتظار میں کھڑے تھے کہ حضور میرا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، سب کے تو نام لیے جا رہے ہیں اور سب کی مواخات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو بھائی بنایا جا رہا ہے، اور آقا علیہ السلام تو میرا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ سب نام مکمل ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے علی مرتضیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ علی سب کی مواخات ہو سکی، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی بن گیا، سب کو تو میں نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یا علی انتا اخو کا، انتا اخی وانا اخو کا، علی تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں، سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور کائنات میں مصطفیٰ کا علی بھائی ہے، علی مصطفیٰ کا بھائی ہے، علی تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہوں، انت اخی وانا اخو کا، دونوں ہماری دونوں کی مواقعات ہے۔ اس کے بعد فرمایا اخرتک لنفسی، علی تمہیں یہ خیال گزر رہا تھا کہ تمہارا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے، تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ تاخیر اس لیے فرمائی اخرتک لنفسی، علی میں نے تجھے اپنے لیے اختیار کر لیا تھا، اپنے لیے چن رکھا تھا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا،
اور تجھے اپنا بھائی بنا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات علی کو اپنا بھائی بنا لیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنَّا وَأَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو دنیا اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ علی تیرے سوا اگر کوئی شخص مجھے اپنا بھائی کہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ دنیا میں کائنات میں سوائے علی کے کوئی میرا بھائی نہیں، کوئی میرا بھائی نہیں۔ قربان جائیے، مقام علی پر سب امتی ہیں اور علی کو فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا علی تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، جس طرح موسیٰ کے بھائی ہارون تھے، علی تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی قرار دیا، اپنا بھائی قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ مولا کائنات کو اپنی مواخات میں لیا اور ارشاد فرمایا پورے صحابہ کے مجمع میں، جنگ خیبر کے موقع پر یا کسی اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ لوگوں سن لو، کائنات میں جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے پھر علی بھی اس کا مولا ہے، علی بھی اس کا مولا ہے۔ جو میری ولایت کا قائل ہے، میرے ولی ہونے کا اور اپنی ذات پر میرے حقدار ہونے کا قائل ہے، وہ یہ گمان کر لے کہ میرے ساتھ ساتھ میرا علی بھی اس کا حقدار ہے، علی بھی اس کا مولا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کو محبت علی پر موقوف کر دیا، محبت فاطمہ پر موقوف کر دیا، اپنی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنی محبت، اتنی تعظیم۔ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کئی لوگ آیا جایا کرتے تھے، صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ کرام آیا کرتے تھے، خلفائے راشدین آتے تھے، جبرائیل امین آیا کرتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے آنے پر اٹھتے نہ تھے، آپ تشریف فرما ہوتے۔ ایک آدھ مرتبہ کوئی نادر شخصیت ہی ہوتی جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھ کر استقبال فرمایا کرتے تھے، مگر ام المومنین بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب فاطمہ گھر تشریف لاتی تھی، جب فاطمہ گھر تشریف لاتی تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھتے تھے، دروازے تک جا کر اپنی صاحبزادی فاطمہ کو لے آتے تھے اور اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، اپنے مقام پر بٹھاتے تھے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا کی ابھی وہ امی، کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے جب کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتا، کوئی ہم میں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہوتا تو ہم ادباً یہ کلمہ استعمال کرتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ ہم یہ کلمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استعمال فرماتے، ہم میں سے ہر کوئی عادت تھی، ہم پوری محبت کے ساتھ یہ کلمہ حضور کی بارگاہ میں استعمال فرماتے تھے، اور میں نے اپنے کانوں سے حضور کو سنا کہ وہ فاطمہ کے لیے کلمہ استعمال فرما رہے تھے کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی اہمیت اور فوقیت کیوں عطا فرمائی؟ وجہ تھی سرور کونین کا کوئی عمل بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، حکمت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بھی تو صاحبزادیاں تھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں کے
صحابہ اکرام میں اور بھی لوگ تھے، ان کی فضیلت اپنے مقام پر، ان کی شان عظمت اپنے مقام پر، مگر جو محبت، جو لگاؤ، جو تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علی و فاطمہ سے تھا، دوسرے کسی سے بھی نہ تھا۔ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہے کہ اتنی محبت تو آقا کسی سے بھی نہ فرماتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ پتا تھا کہ یہ حسن و حسین کے ماں باپ بننے والے ہیں، یہ حسن و حسین کے ماں باپ ہیں، پھر انہیں حسن و حسین کے والدین بننے کا شرف ملنے والا ہے۔ اور حسن و حسین کون ہے؟ حسن و حسین کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن منی وانا من الحسن، الحسین منی وانا من الحسین۔ لوگوں سمجھنا چاہتے ہو کہ حسن و حسین کون ہے تو سنو، حسن و حسین یہ مجھ سے ہے، میری اولاد ہے، میرا خون ان میں میری خوشبو مہک رہی ہے، یہ جسامت میں بھی میری طرح ہے، یہ اپنے ظاہر و باطن میں بھی میری طرح ہے، یہ اپنے کردار اوصاف میں بھی میری طرح ہے، یہ اپنی شان مقام میں بھی میری طرح ہے۔ وانا من الحسن وانا من الحسین، اور میں ان کی طرح ہوں، حسن و حسین میری طرح ہے، میں ان کی طرح ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ہر نبی کی ذریت و اولاد کو انہی کی صلب میں رکھا، انبیاء اکرام کی ذریت اور اولاد انہی کے صلب میں ہوتی آئی، مگر باری تعالیٰ نے میری ذریت، میری اولاد کو علی کے صلب میں رکھ دیا، علی کے صلب میں رکھا۔ اولاد آقا علیہ السلام کی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی نسل اور ذریت ہے، اہل بیت ہے، اور ذریعہ مولا کائنات بن رہے ہیں، ذریعہ مولا کائنات ہے۔ فرمایا علی کی صلب میں باری تعالیٰ نے میری اولاد رکھی ہے، انا من الحسن انا من الحسین، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی امام حسن پیدا بھی نہ ہوئے تھے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی وجہ سے بڑی گھبرائی ہوئی ہوں، چاہتی ہوں کہ آپ سے اس کی تعبیر لے لوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ خواب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ کاٹا گیا اور اس حصے کو کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا، میری گود میں ڈال دیا گیا۔ میں بڑی حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، گھبرا گئی کہ آپ کا جسم مبارک کاٹا جائے اور میری گود میں ڈالا جائے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو، مبارک ہو اے ام الفضل، میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا ہونے والا ہے، اولاد ہونے والی ہے، اور اس کی پرورش کی ذمہ داری باری تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا، تمہیں عطا فرمائے گا، تمہاری گود میں ان کی پرورش ہوگی۔ اور بالکل اسی طرح کا خواب امام حسین کی ولادت سے پہلے آیا، اس وقت بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا، ارشاد پیدائش سے پہلے خواب میں بھی آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کا حصہ بنایا گیا، خواب دکھا کر ظاہر کیا گیا۔ جب ولادت ہوئی امام علی مرتضیٰ نے، روایات میں آتا ہے کہ نام رکھا، حرب نام رکھا تھا، حرب نام رکھا تھا۔ امام حسن کا نام بھی حرب رکھا تھا، بعد میں آقا علیہ السلام نے نام حسن رکھ دیا۔ امام حسین کا نام بھی حرب رکھا تھا، چونکہ بڑے بیٹے کا نام آقا نے بدل دیا تو چھوٹے بیٹے کا نام حرب رکھا تھا، آقا نے اس کو بھی بدل دیا، حسین رکھا۔ دونوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ ان دونوں کا مادہ حسن سے آتا ہے، حسن سے آتا ہے، اور اس کا مصدر اگر نکالا جائے تو اس کا مصدر عربی میں حسنہ بھی آتا ہے، حسنہ عربی میں اس کا مصدر آتا ہے، اور حسنہ کے ایک معنی شہادت کے ہوتے ہیں۔ میں تفصیلات نہیں بتا رہا ہوں، لفظ حسنہ کے اور بھی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتے ہیں الحسنہ کے معنی الموت الحسنہ یا الموت الحسن، بہترین موت اس کو حسنہ کہتے ہیں، بہترین موت اس کو حسنہ کہتے ہیں، اور بہترین موت شہادت کی ہوتی ہے۔ حسنہ کے معنی شہادت کے بھی آتے ہیں۔ پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی،
علی مرتضیٰ نے نام رکھا کچھ اور تھا، آقا نے نام بدل دیا، حسن رکھا۔ پھر بعد میں امام حسین پیدا ہوئے، نام دوسرا رکھا، آقا نے حسین رکھا۔ دونوں کے نام میں حسنہ کے مادے کو مد نظر رکھا، اشارہ تھا کہ علی ان کے نام حرف کیوں رکھ رہے ہو، ان کے نام حسن و حسین رکھو، چونکہ حسنہ کے معنی شہادت کے ہیں، اور میرے ان دونوں صاحبزادوں سے اللہ رب العزت شہادت کا کارنامہ انجام لینے والا ہے، منزل شہادت ان کو عطا فرمانے والا ہے، نعمت شہادت اور منصب شہادت پر یہ فائز ہونے والے ہیں۔ اور عجیب شان رسالت آقا علیہ السلام کی، امام حسن پہلے کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا۔ آقا علیہ السلام چاہتے تو پہلے کا نام حسین رکھ دیتے اور بعد میں حسن رکھ دیتے، مگر آقا علیہ السلام نے پہلے حسن رکھا، بعد میں حسین رکھا۔ حسن میں 3 الفاظ ہیں، ہے سین نون، حسین میں 4 الفاظ ہیں، ایک یا بڑی ہوئی ہے۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جس لفظ میں حرف بڑھ جائے اس میں معنی بھی بڑھ جاتے ہیں، اگر حرف بڑھ جائے معنی بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ رازق کہیں، اس کے معنی ہوتے رزق دینے والا، مگر آپ اگر رزاق کہیں، اس میں حرف بڑھ گیا، زے میں تشدید آ گئی، زے ڈبل ہو گیا، رازق جا کر رزاق ہو گیا، معنی ہو گئے کثرت سے رزق دینے والا، بے شمار رزق دینے والا۔ حرف بڑھتا ہے تو معنی بھی بڑھ جاتے ہیں۔ حسن میں 3 حرف رکھے، حسین نے 1 حرف بڑھا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں کو شہادت ضرور ملے گی، مگر ایک کی شہادت دوسرے کی بنسبت زیادہ عظیم ہوگی، زیادہ عظیم ہوگی، کیونکہ حسنہ مادہ دونوں کا ایک ہے۔ حسین نے حرف بڑھا دیے بتلانے کے لیے کہ حسن بھی شہید ہو گئے، حسین بھی شہید ہو گئے، مگر شہادت حسین اپنے اندر وہ عظمت، وہ مقام اور وہ تجدید اور وہ جلوہ گری رکھے گی کہ قیامت تک اس کی یاد کمزور نہ پڑ پائے گی۔ شہادت کا وہ مقام حسین کو ملے گا جو پھر کسی اور کو نہ مل سکا ہے نہ مل پائے گا۔ نام بھی خود آقا علیہ السلام نے رکھے، تربیت بھی آقا علیہ السلام نے فرمائی، تربیت بھی فرمائی، تربیت بھی خود حضور پاک علیہ السلام نے کی۔ ایک ایک چیز آقا علیہ السلام نے سکھائی۔ ایک مشہور حدیث ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی مقام سے صدقے کے کھجور آ گئے تھے، امام حسن چھوٹے سے تھے، ننھے سے تھے، ایک کھجور لیا، منہ میں ڈال لیا۔ آقا علیہ السلام نے کہہ کر تاکید کر کے، بعض روایات میں آتا ہے کہ انگلی ڈال کر کھجور نکال دیے، انگلی ڈال کر کھجور نکال دیے۔ صدقے کا مال نہ کھائے، زکوٰۃ کا مال نہ کھائے، یہ سیدوں پر لازم ہے، مگر چھوٹے بچوں پر احکامات شریعت وارد نہیں ہوتے، بلوغ کے بعد وارد ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے کوئی احکامات نہیں ہوتے، اگر چھوٹا بچہ 1 کھجور کھا بھی لے تو اس سے کچھ فرق نہ پڑتا، مگر آقا علیہ السلام نے اسی وقت تربیت فرمائی، اسی وقت تربیت فرمائی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحَسَنِ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ اس بات کو اختصار کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ حضور پاک علیہ السلام کی منصب شہادت، اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو منصب شہادت عطا فرمایا ہر اعتبار سے۔ اس منصب شہادت کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت نے حسن و حسین کو منتخب فرمایا تھا، امام حسن و حسین کو منتخب فرمایا۔ وہ شہادت جو زہر کے ذریعے امام حسن کی ہوئی، اور وہ شہادت جو کربلا کی دھرتی پر امام حسین کی ہوئی، وہ دکھنے میں شہادت حسن و حسین تھی، مگر در حقیقت وہ شہادت مصطفیٰ کا مظہر تھا، شہادت آقا علیہ السلام کی تھی، اظہار اللہ رب العزت نے حسن و حسین کے ذریعے فرمایا تھا، چونکہ یہ دونوں شہزادوں کو شہادت مصطفیٰ کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ تو اول ہی سے
ابتدا ہی سے تربیت بھی خدا علیہ السلام نے دی، نام بھی آقا علیہ السلام نے رکھے، اولاد فرمایا میرے دو پھول ہیں، ان میں میری خوشبو آتی ہے، یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ جنتیوں کا سردار انبیاء کرام ہوتے ہیں، نبی جنتیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ سردار کے معنی یہی ہوتے ہیں جو تمام جنتیوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے اور وہ وہاں پر سب کی قیادت کرے، سرداری کرے۔ یہ مقام، یہ منصب تو انبیاء کرام کو حاصل رہے گا۔ انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کے سردار رہے گے، مگر قربان جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء تو ہے ہی، مگر میرے دو شہزادے بھی انبیاء کے ساتھ جنتیوں کے سردار رہیں گے، یہ بھی جنتیوں کے سردار رہیں گے، چونکہ میری شہادت کا اظہار اللہ رب العزت ان سے فرمانے والا ہے، چونکہ شہادت کا ظہور ان دو شہزادوں سے ہونا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی محبت کو ان کی محبت پر موقوف فرما دیا، ان کی محبت پر موقوف فرما دیا اور پوری تسلسل بیان فرما دیا کہ باری تعالیٰ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کریں باری تعالیٰ ان سے بھی محبت فرما، ان سے بھی محبت فرما۔ ایک دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا معبود ہے، تمہارا خالق و مالک ہے، اس کی عبادت، اس کی محبت، اس کی غلامی تو تم پر ہے ہی، وہ تو رب ہے، اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اور مجھ سے محبت کرو لحب اللہ، اس لیے کہ میری محبت بنیاد ہے اللہ سے محبت کی، مجھ سے محبت، اللہ سے محبت کرنا ہو تو مجھ سے محبت کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَحِبُّ لِأَهْلِ بَيْتِهِمْ وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي لِمُحَبَّتِهِمْ، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو اگر مجھ سے محبت کرنی ہو، مجھ سے محبت کرنی ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ ان کی محبت ہوگی تو میری محبت آئے گی، اور میری محبت ہوگی تو اللہ کی محبت ہوگی، اور اللہ کی محبت اس لیے لازم ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا معبود ہے، اس کی محبت و عبادت کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ بندگی کا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کی محبت کی بنیاد یہ ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، اور میری محبت اگر کرنی ہو تو میرے اہل بیت کی محبت، میرے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ یہ میں پورے احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ خدا علیہ السلام قرآن مجید میں 25ویں پارے میں آقا علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حبیب آپ ان سے فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ نے جو ان پر عظیم احسانات فرمائے ہیں، آپ کے احسانات اتنے بے شمار ہیں کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ اگر گننے لگے خالی گننے لگے تو ان کی عمریں ان کے لیے درکار نہ ہوگی، عمریں کام نہ آ سکے گی، عمریں ختم ہو جائے گی، مگر حبیب آپ کے احسانات یہ شمار نہ کر پائے گے۔ بے شمار، بے انتہا احسانات آپ نے ان پر فرمائے ہیں، اہل دنیا پر، اہل اسلام پر، اہل ایمان پر آپ کے اتنے احسانات ہیں جس کا کوئی شمار، کوئی حد، کوئی احصا ہو ہی نہیں سکتا۔ حبیب آپ ان سے فرما دے کہ اس کے بدلے اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ ان سے فرما دیں میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ اجر اور معاوضہ بھی نہیں لیتا، میں تم سے کیا لوں، میں تو خود دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو خود عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں اگر کچھ کر سکتے ہو الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اب یہاں پر ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا کہ قربہ یہ مصدر بھی ہے اور اس میں تفضیل بھی ہے۔ عربی زبان میں اپنے اس کے قاعدے ہوتے ہیں، یہ قربہ اقربو سے مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل بھی بنتا ہے، اور اگر اس کو اس میں تفضیل مانا جائے تو یہ مؤنث کے لیے، عورت کے لیے لفظ ہے، عورت کے لیے، اس بات کو ذہن میں رکھے، یہ کسی خاتون، کسی عورت کے لیے لفظ قربہ استعمال ہوا ہے۔
اور اس کے معنی ہوتے جو سب سے زیادہ قریب میرے ہیں. عورتوں میں، خواتین میں جو خاتون سب سے زیادہ میرے قریب ہے اس سے محبت رکھو، یہ میرے احسانات کا بدلہ ہو جائے گا، میرے احسانات کا بدلہ ہو جائے گا. اب وہ کون سی خاتون ہے، وہ کون سی عظیم شخصیت ہے جو آقا علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب تھی؟ ام المومنین سے پوچھ لیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے فاطمہ، وہ فاطمہ تھی جو سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کی محبوب تھی، حضور پاک علیہ السلام کی چہیتی تھی. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے ان عظیم احسانات پر، میرے ان اکرامات پر، ان نعمتوں پر اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میری شہزادی فاطمہ سے محبت کرو، میری شہزادی فاطمہ کی عقیدت دلوں میں پیدا کرو، عظمت فاطمہ سے دلوں کو منور کر لو. فاطمہ کی محبت ہوگی تو فاطمہ کے شہزادوں سے بھی محبت ہوگی، فاطمہ کے شہزادوں سے بھی عقیدت و محبت ہوگی. یہ محبت آئے گی تو تم شاید ایک حد تک میرے ان عظیم احسانات کا یعنی بدلہ تو نہ چکا پاؤ گے، مگر اپنی عقیدت کے اظہار میں شاید کامل ہو جاؤ. تمہاری عقیدت و محبت کا کمال اسی میں ہے کہ میری بیٹی فاطمہ، اس کے صاحبزادوں سے محبت و عقیدت رکھو. یہ مقام امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کی محبت، جس کی عقیدت کے بغیر نہ دین مکمل ہوتا ہے، نہ محبت مکمل ہوتی ہے، نہ عبادت مکمل ہوتی ہے، نہ محبت الہ نصیب ہوتی ہے، نہ محبت رسول نصیب ہوتی ہے. یہ تمام محبتیں ہی آقا علیہ السلام نے حسنین کی محبت پر منحصر فرما دی. یہ تو فقط عظمت کا باب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ فقط عظمت کا ایک پہلو ہے، عظمت حسن و حسین کا ایک پہلو ہے. خدا جانے ایسے کتنے عظیم پہلوات ذات حسین میں چھپی ہوئی ہیں، کتنے عظیم، ایسی کتنی عظیم فضائل، مناقب اور محامد ذات حسین میں پوشیدہ اور مخفی ہے. یہ تو ایک پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دین، ایمان، اسلام، محبت خدا، رضا خدا، اطاعت خدا، یہ سب کچھ محبت حسین پر منحصر ہے، محبت اہل بیت پر منحصر ہے. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کی محبت سے روشناس فرمائے، عقیدت و مولا وارفتگی عطا فرمائے، مقام امام حسین، مقام شہدائے کربلا کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. مولا عظمت اہل بیت سے مولا دلوں کو سرشار فرما دے. مولا محبت صحابہ، محبت اہل بیت، مولا دونوں کو ہمارے سینوں میں جاگزی فرما دے. مولا ہمارے ہاتھوں میں دونوں محبتیں عطا فرما. مولا اس خاص موقع پر مولا ہم میں امام حسین کی شہادت کی خیرات عطا فرما. مولا جذب حسینی ہمارے دلوں میں عطا فرما. مولا امام حسین تو امام تھے، مولا ہم غلام ہیں، ہمیں غلام بننے کی مولا توفیق عنایت فرما. حسین کی غلامی ہمیں عطا فرما دے، صحیح معنوں میں غلام بننے کی توفیق عنایت فرما. مولا آقا علیہ السلام کے نالین کے تصدق میں ہماری ان التجاؤں کو، ہماری ان مناجات کو قبول فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.